پرفضل نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ آپ سب خدا کا کلام اردو ترجمہ کے ساتھ کنگڈم ویژن گلوبل منسٹریز کے تعاون سے سن رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ kvglobal.org کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ افسیوں کے خط میں تمام سننے والوں کے لیے برکت اور خوشی موجود ہے۔ آئیے اپنی ہدایت کے لیے آج کا حوالہ پڑھتے ہیں۔ افسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ 19ویں آیت میں کچھ یوں درج ہے: پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے لیے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ اس آیت میں ہمارے سیکھنے کا لفظ یہ ہے کہ ان الفاظ کو اپنی بائبل میں نشان لگائیے۔ دیکھیے 19ویں آیت میں پہلا لفظ پردیسی، دوسرا مسافر، تیسرا ہم وطن اور چوتھا خدا کے گھرانے۔ آئیے تفصیل سے سیکھیں کہ یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ پردیسی کون ہیں؟ پردیسی وہ ہیں جن کے پاس خداوند یسوع مسیح موجود نہیں ہیں، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اب تک قبول نہیں کیا ہے۔ افسیوں کی کلیسیا جب خداوند یسوع مسیح سے واقف نہیں ہے تو وہ پردیسی تھے۔ پالوس رسول لکھتے ہیں وہ پردیسی ہیں۔ اس لیے جب وہ خداوند یسوع مسیح سے واقف نہیں تھے تو وہ 2 باب کی 11ویں سے 13ویں آیت میں 5 چیزیں بتاتے ہیں کہ مسیح کو قبول کرنے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی۔ نمبر 1، وہ مسیح کے بغیر زندگی گزار رہے تھے۔ نمبر 2، وہ کلیسیا کی سلطنت سے اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے۔ نمبر 3، وعدہ کے عہدوں سے ناواقف تھے۔ نمبر 4، نا امید تھے، ان کے پاس کوئی امید موجود نہیں تھی۔ نمبر 5، دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ یہ پردیسی لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جن کے پاس یہ 5 برکات نہیں تھیں، جن کے پاس خداوند یسوع مسیح نہیں تھے۔ یہ نہایت بابرکت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے ہماری زندگیاں کیا ہوتی ہیں اور قبول کرنے کے بعد بہت ساری برکات ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہم اسرائیل کی سلطنت میں داخل ہوتے ہیں، ہم وعدہ کے عہدوں میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے پاس یسوع مسیح کی شکل میں ابدی اور قوی امید موجود ہے۔ ہم خدا سے جدا نہیں ہیں بلکہ ہمارا ملاپ خدا سے ہو چکا ہے۔ ہاللویا! بے شک اگر آپ ایماندار ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت قیمتی لفظ ہیں اور بہت قیمتی برکات ہیں۔ آج کے کلام کی سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے جو اس 19ویں آیت میں ہمارے لیے ہے کہ پردیسی اب پردیسی نہیں رہے بلکہ مسیح میں شامل ہو کر وہ ہم وطن بن چکے ہیں۔ ہاللویا! غیر اقوام اب غیر اقوام نہیں ہیں۔ مسیح کو قبول کرنے کے بعد وہ خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، اب وہ خدا کے لوگ ہیں۔ ہاللویا! اور 19ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم مقدسوں کے ہم وطن ہیں۔ مقدسین وہ ہیں جو پہلے سے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب تمام اقوام ان مقدسین میں شامل ہو سکتی ہیں۔ کیسے ہو سکتی ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد۔ خدا نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے نہ صرف ہمیں اپنے خاندان کا حصہ بنایا بلکہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بھی کہا ہے۔ یہ بہت خوبصورت اور بابرکت ہے۔ آئیے 20ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ آمین۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ہم کیسے خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں؟ یقیناً مسیح یسوع کے وسیلہ سے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے، 20ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ رسولوں اور نبیوں کے نیوں پر تعمیر ہوئے، کیونکہ یہ نہیں لکھا کہ یسوع مسیح کی نیوں پر تعمیر ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ اس کا جواب ہمیں
یسایہ نبی کے صحیفے میں 28ویں باب کے 16ویں آیت میں ملتا ہے، جس میں درج ہے، اس لیے خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں صیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے، کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی مان لاتا ہے قائم رہے گا۔ آمین۔ جس طرح کونے کے سرے کا پتھر خاص ہوتا ہے کسی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو سپورٹ دینے کے لیے، یہی پتھر بنانے والے کے لیے ہدایت اور نشان بھی ہوتا ہے کہ وہ کس طور سے عمارت کو لے کر بلند کریں، چوڑی کریں، کس طرح سے اس پر کام کریں۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی کونے کے سرے کے پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہماری نجات کی عمارت کو مکمل کرنے کے لیے مسیح یسوع کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ وہ ہماری مخلصی ہے، جس پر ساری عمارت تعمیر ہے، جس پر کلیسیا تعمیر ہے، وہ ہمارا سر ہے۔ یہ کلام خدا کا ایک اہم بھید ہے۔ اگر عمارت میں مسیح یسوع کونے کا سرے کا پتھر نہ ہوتا تو کوئی رسول اور کوئی نبی اس عمارت کو تعمیر نہیں کر سکتا تھا، کوئی کلیسیا کو نہیں بنا سکتا تھا۔ آج ہماری کلیسیا کی بنیاد صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح، جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، جو بنیاد کا اہم پتھر ہے، جو آزمودہ پتھر ہے، جو محکم بنیاد ہے، جو قیمتی پتھر ہے، اس پر ہونی چاہیے۔ آج ہم غور کریں، کیا واقعی ہماری کلیسیاؤں کی بنیاد یسوع مسیح جیسے کونے کے سرے کے پتھر پر ہے؟ اگر ایسا ہے تو خدا کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم قائم رہیں گے۔ آمین۔ آئیے 21ویں اور 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں ہماری ہدایت کے لیے کیا ہے۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے۔ 22ویں آیت میں درج ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ آمین۔ 21ویں آیت میں لفظ اسی میں سے مراد خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں شامل ہو کر ہی ایک یہودی، ایک یونانی، ہر انسان پاک مقدس بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جو کلیسیا خداوند یسوع مسیح جو کونے کے سرے کا پتھر ہے اس پر قائم نہ ہو، اس کی بنیاد اس پر قائم نہ ہو، وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اور 22ویں آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اسی کونے کے سرے کے پتھر یعنی خداوند یسوع مسیح میں ہم تعمیر کیے جاتے ہیں، ہم کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں، اور روح میں ہم خدا کا مسکن بنتے ہیں۔ مسیح یسوع ہی کے وسیلہ سے ہم خدا میں سکونت کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ افسیوں کے خط کا 2 باب، جس کا آخری حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف یہودی اور غیر اقوام ہی نہیں، تمام بنی نوع انسان خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں، خداوند یسوع مسیح میں شامل ہو سکتے ہیں، خدا کے لوگ بن سکتے ہیں۔ یہ خوشخبری صرف یہودیوں کے لیے نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام نسلوں اور اقوام کے لیے ہے۔ ہماری کلیسیا اور ہمارے گھرانوں کی بھی بنیاد اسی پتھر خداوند یسوع مسیح جو کونے کے سرے کا پتھر ہے اس پر ہونی چاہیے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں قائم رہ سکیں، ہم روح کے وسیلے سے خدا کا مسکن بنیں اور خدا ہم میں، ہماری زندگیوں میں سکونت کرے۔ ہاللویا۔ خداوند اس کلام کے آپ سب کو بہت برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے ساتھ جمع ہونے کے لیے، کلام کو سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آمین۔